الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، دوران روزہ بعض دفعہ ایسی صورتیں پیش آتی ہیں جن کی وجہ سے بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے روزے کی قضا یا پھر کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام صورتوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہے کہ روزے کے منافی جو امور ہیں، جب وہ ظاہری اور معنوی دونوں صورتوں میں جمع ہو جائیں گے تو یہ جرم کامل جرم کہلائے گا، اور اس بنا پر روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اور اگر ان دونوں صورتوں میں کوئی ایک صورت پائی جائے، یا ظاہری صورت ہو یا پھر معنوی صورت ہو، تو یہ جرم ناقص جرم کہلائے گا، اور ایسی صورتحال میں صرف روزے کی قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ صورت ظاہری کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی غذا یا دوا یا پھر اس کے مفید مطلب کی کوئی شے منہ کے ذریعے سے حلق تک پہنچائے گا تو یہ ظاہری صورت افطار ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کوئی دوائی یا غذا یا اس کے مفید مطلب کی کوئی شے منہ کے علاوہ کسی اور ذریعے سے انسانی جسم تک پہنچائے اور وہ پیٹ یا دماغ تک پہنچ جائے تو یہ معنوی صورت افطار ہے۔ سب سے پہلے ان تمام صورتوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں جن کی بنا پر روزے کی قضا لازم آتی ہے، کفارہ لازم نہیں آتا۔ تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے یا صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سحری کے وقت اٹھتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے، اور یہ گمان کرتے ہوئے وہ کوئی چیز کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے یا پھر ازواجی تعلق کو قائم کر لیتا ہے، اور بعد میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ جب میں نے کوئی چیز کھائی تھی یا پی تھی یا ازواجی تعلق کو قائم کیا تھا، اس وقت تو سحری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، تو ایسی صورت میں اس کا یہ روزہ نہیں ہوگا بلکہ اس کو اس روزے کی قضا دینا پڑے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ مجبوراً کوئی شے روزے کے دوران کھاتا ہے یا پیتا ہے، مجبوراً یعنی ایک بندہ کسی کو دھمکی دیتا ہے کہ تو روزے کو توڑ دے، اگر نہیں توڑے گا تو میں تجھے مار دوں گا، یا پھر کسی انسانی جسم کے ضائع ہونے کی دھمکی دیتا ہے، تو اس مجبوری کے طور پر اگر کوئی بندہ روزے کو توڑتا ہے تو اس وجہ سے اس کو روزے کی قضا دینا پڑے گی، کفارہ اس پر لازم نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ بھول کر کھا لیتا ہے روزے کے دوران، یا پھر کوئی شے پی لیتا ہے، یا پھر ازواجی تعلق کو قائم کر لیتا ہے، یا اس کو روزے کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے، اور پھر وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں نے کوئی چیز کھائی ہے یا پی ہے یا ازواجی تعلق کو قائم کیا ہے یا مجھے احتلام ہوا ہے تو میرا تو روزہ ٹوٹ گیا، تو اب یہ گمان کرتے ہوئے وہ جان بوجھ کر کوئی چیز پھر کھانا یا پینا شروع کر دے تو پھر اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا اور اس کو روزے کی قضا دینا پڑے گی۔ اسی طرح اگر ایک بندے کو روزے کے دوران قے یعنی الٹی آتی ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا کیونکہ اب الٹی آ چکی ہے، تو ایسی صورت میں وہ پھر جان بوجھ کر کوئی چیز کھانا پینا شروع کر دے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو روزے کی قضا دینا پڑے گی۔ اسی طرح اگر ایک بندے نے روزے کے دوران کان میں کوئی دوائی یا تیل ڈالا اور کان کا پردہ پھٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ دوائی یا تیل پیٹ تک پہنچ گیا، تو بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو روزے کی قضا دینا پڑے گی۔ اور اسی طرح اگر کسی نے آنکھوں کے اندر دوائی ڈالی
یا پھر ڈراپ ڈالے تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو روزے کی قضا دینا پڑے گی۔ اور اسی طرح اگر کسی نے ناک کے ذریعے سے کوئی دوائی چڑھائی اور وہ پیٹ تک پہنچ گئی تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو روزے کی قضا دینا پڑے گی۔ اسی طرح دمے کے مریض یا سانس کے مریض اگر انہیلر استعمال کرتے ہیں تو انہیلر کے استعمال کرنے کی وجہ سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو روزے کی قضا دینا پڑے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنے کسی ذاتی فعل کی وجہ سے اپنے آپ پر غسل کو واجب کیا تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو روزے کی قضا دینا پڑے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے افطاری اس گمان کے ساتھ کر لی کہ ابھی افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے تو اس نے افطاری کی، بعد میں اس کو پتہ چلا کہ ابھی تو افطاری کا وقت باقی ہے، ٹائم رہتا ہے، افطاری کا ٹائم نہیں ہوا اور اس نے افطاری پہلے ہی کر لی تو اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اس کو روزے کی قضا دینا پڑے گی۔ اب ان تمام صورتوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں جن کی وجہ سے بندے کا روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لی یا پی لی یا ازواجی تعلق کو قائم کر لیا یا کسی سے وطی کر لی یا پھر اس نے کوئی ایسی چیز کھا لی جو بطور لذت کے ہو تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ روزے کی قضا یہ ہے کہ جو اس کا روزہ ٹوٹا ہے اس ایک روزے کے بدلے میں ماہ رمضان مبارک کے بعد پورے سال میں کسی بھی دن ایک روزہ قضا کے طور پر رکھے گا۔ اور روزے کا کفارہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ ایک غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد نہیں کرتا تو پھر 60 دنوں کے لگاتار روزے رکھے، اور اگر 60 دنوں کے لگاتار روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔